گناہوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ، گناہوں سے باز رہنے کا آسان عمل کیا ہے؟ حسن صاحب امریکہ سے۔ دیکھیں، ڈیلی 5 منٹ نکال کے کم از کم سوچنا چاہیے کہ ایک دن میں جنازے کے تختے پہ لیٹا ہوا ہوں گا، تو یہ گناہ عیاشی و سب ختم ہو جائے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کہتا ہے جو مزے تم اڑا رہے ہو نا ختم ہو جائیں گے، اور جو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اجر دے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ چیز بار بار سوچنی چاہیے۔ دوسری بات، جس جگہ گناہ کی عادت پڑی ہے اس جگہ سے اوائڈ کرنا چاہیے، وہاں بار بار جانا نہیں چاہیے۔ تیسری بات، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اپنے آپ کو سزا دیں، روزے رکھ کے، نوافل پڑھ کے، جرمانہ لگا کے، اس طرح سزا دیں۔ تو یہ تو میں نے مختصر بتایا، ورنہ پراپر طریقہ تو یہی ہے کہ پراپر تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں، 4 مہینے لگائیں، کسی باقاعدہ شیخ سے، اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں، بیعت ہو جائیں، واقعی صحیح سنت کو فالو کرنے والا شیخ ہو، علم بھی دین کا رکھتا ہو، تو ان سے باقاعدہ بیعت ہو جائیں اور پھر ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور اپنے گناہ کو ان کے سامنے بیان کریں۔ وہ بتائیں گے کہ یہ طریقہ۔ آج کل حضرت فیروز میمن صاحب، حضرت حکیم اختر صاحب کے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، نوجوانوں کو ان سے الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بعض چیزوں میں وہ تھوڑا ہماری رائے میں تھوڑا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ویڈیو وغیرہ کو بالکل ہی حرام کہتے ہیں، تو یہ ان کی رائے ہے۔ بعض وہ انہی علماء کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں جو ویڈیو کو حرام کہتے ہیں۔ اس میں ہمارا یعنی ان سے اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال ان کے مریدین میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت تقویٰ پیدا ہوتا ہے، بے حیائی سے، گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو جو نوجوان خاص طور پہ فحش کاموں میں مبتلا ہیں، تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں، یا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے کے دیگر علماء ہیں، حضرت مولانا مظہر صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں حکیم اختر صاحب کے، ان سے اصلاحی تعلق جن لوگوں کا ہے ان میں بھی میں نے بڑا تقویٰ دیکھا ہے۔ تو اور بھی حضرت کے ہیں، مجھے سب ابھی نام بھی ذہن میں نہیں آ رہے۔ جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، ان سے بھی بیعت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو وہ علماء ہیں جن کے پر مجھے ذرا اعتماد ہے، اور ان کے مریدوں میں نے تقویٰ للہیت بہت دیکھی ہے، یعنی جو بڑے بڑے بے حیا لوگ گئے اور ماشاءاللہ ان سے تعلق جب ان کا ہوا تو ان میں بڑا انقلاب آیا ہے۔ تو کوئی بھی نوجوان اس طرح ہو، تبلیغ میں وقت لگا لیں 4 مہینے، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کچھ کریں گے تو گناہ چھوٹیں گے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں چھوٹ جاتے۔ رخصتی سے پہلے صحبت کر لی تو کیا بچہ گرا سکتے ہیں؟ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی تو کیا حکم ہے اگر حمل ٹھہر جائے؟ تو لوگوں کی اس بات کی وجہ سے کہ ان کا پہلے سے چکر تھا، کیا حمل ساقط کر سکتے ہیں جبکہ رخصتی 2 ماہ بعد ہے؟ محمد طلحہ لاہور سے۔ دیکھیں، جب بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو رخصتی ہو گئی، تو اب اس بیس پہ حمل نہیں گرا سکتے، کیونکہ ثابت النسب بچہ ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تھا تو میاں بیوی کا ملنا بھی جائز تھا، تو اب چھپ کے مل گئے تو وہ میاں بیوی ہے نا، کوئی غلط تو نہیں ہے۔ تو بچہ ٹھہر گیا تو اب اس کا بجائے حمل گرانے کے، اب اس کا بدنامی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً رخصتی کر لیں۔ لڑکی والوں کو بتا دیا جائے بھائی ہم تھے، دونوں جوان ہیں، مل لیے اکیلے میں، اب ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، تو بچے کو ضائع نہ کریں۔ تو یہ غلط ہے بچے کو ضائع کرنا، بلکہ رخصتی 2 ماہ کے بجائے جلدی کر لیں، یعنی رخصتی تو ہو گئی ہے شرعی لحاظ سے، پبلک کو دکھانے کے لیے والی جو رخصتی ہوتی ہے وہ جلدی کر لیں۔ لڑکی کے ابا اماں اگر عقل مند ہوں گے تو وہ پہلے رخصتی کر دیں گے، تو ان کو بتا دیں بھائی یہ پہلے رخصتی، ہم نے 2 ماہ بعد کا تھا، لیکن ملکی حالات کی وجہ سے ہم ذرا جلدی رخصتی کر رہے ہیں۔ ناجائز بچہ ضائع کرنے کا حکم، اگر کوئی ناجائز حمل ہو اور اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں قتل کا اندیشہ ہو تو کیا یہ بچہ ضائع کرنا جائز ہے؟ عمر خان۔ 4 مہینے جب تک حمل کو نہ ہو جائیں اس سے پہلے ناجائز بچے کو ضائع کرنا جائز ہے، لیکن 4 مہینے کا جب ہو گیا تو اس میں پوری جان پڑ جاتی ہے، مکمل اعضاء بن چکے ہوتے ہیں، پھر اس کو قتل کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے پہلے اس کو ضائع کرنے کی گنجائش ہے۔ سر کے بال اڑ گئے تو مصنوعی بال لگا سکتے ہیں؟ 32 سال کی عمر کے ایک شخص کے آدھے سر کے بال اڑ گئے تو کیا وہ اپنے سر پر مصنوعی بال فکس کروا سکتا ہے؟ عبدالسلام یو پی سے۔ فکس نہیں کروا سکتا، وگ پہن سکتا ہے، لیکن پتہ چلے کہ یہ وگ ہے، پراپر طریقے سے بال لگوانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، اپنے ہی سر کے بال، جیسے ڈونیٹ کرتا ہے نا، یہ ڈونیٹ کرنے والے جو ڈونیٹر ہے وہ اپنا ہی سر ہو، تو یہاں کے بال لے کے ادھر لگا لیے پراپر، یعنی وہ جائز ہے، لیکن کسی اور کے بال اپنے سر پہ لے کے لگانا جائز نہیں ہے۔